بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج میں دیوبندیوں کے ایک بہت ہی بڑے مولوی خلیل امبیٹوی صاحب کا ایک ایسا عجیب و غریب اور ایسا زبردست اصول لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ جس کے مطابق آج دیوبندیوں کو اپنے مدارس بھی بند کرنے پڑیں گے، اپنی مساجدیں بھی بند کرنی پڑیں گی، تبلیغی جماعت بند کرنی پڑے گی، اور تقریباً وہ سارے کام بند کرنے پڑیں گے جن کو یہ اچھا سمجھتے ہیں اور جن کو یہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو چلیں جی، میں آپ کے سامنے یہ ان کا اصول پیش کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، البراہین القاطعہ۔ یہ خلیل امبیٹوی صاحب کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو انہوں نے، جو حضرت علامہ عبدالسمیع رامپوری علیہ الرحمہ کی کتاب انوار ساتیہ کے رد میں اور جواب میں لکھی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے، یہی کتاب کا لکھنا خلیل امبیٹوی صاحب کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ چلیں جی، میں اصول آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ کتاب البراہین القاطعہ کا صفحہ نمبر 14 ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کا اسکین میں انشاءاللہ لگا دوں گا۔ صفحہ نمبر 14 پر انہوں نے بڑا ہی زبردست اصول بیان کیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو کہتے ہیں کہ نفس ذکر بعد فخر عالم علیہ السلام کوئی منع نہیں کرتا۔ صاحب واضح بات کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مولد شریف کو فی نفس ہی کوئی برا نہیں کہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو کوئی بھی برا نہ کہے وہ سب کے نزدیک اچھا ہوتا ہے، اور جس کام کو سارے ہی مسلمان اچھا سمجھیں اسی کو اجماع کہتے ہیں۔ تو یہ خلیل امبیٹوی صاحب کی پہلی جو لائن ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نفس ذکر مولود مبارک علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے اچھا ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں جو ان کے نزدیک خرابی ہے۔ کہتے ہیں البتہ امور غیر مشروعہ جو اس کے ساتھ ضم ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے حکم مجموعہ پر بدعات و منکر ہونے کا یا شرک و حرمت کا لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی، ان کی بات سے لازم آیا کہ فی نفس ہی ذکر مولود مبارک علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے اچھا ہونے پر تو اجماع ہے، لیکن خرابی ان کے نزدیک یہ ہے، کہتے ہیں چونکہ البتہ امور غیر مشروعہ، یعنی کہ وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، یہ اس میں ضم ہو گئے ہیں، اس میں مل گئے ہیں، اس وجہ سے حکم مجموعہ پر، یعنی تمام کے تمام، یعنی جو خرابی شامل ہوئے اس کو بھی، اور جو اچھا کام تھا ذکر مولود مبارک علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، حکم مجموعہ کو، سب کو جو ہے وہ بدعت اور شرک کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا اصول بڑا زبردست سامنے آیا کہ اگر کوئی اتنا اچھا بھی کام ہو جس کے اچھا ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہو، تو ایسے کام میں بھی اگر کچھ خرابیاں شامل ہو جائیں تو ایسا نہیں کہ ان خرابیوں کو دور کیا جائے، ان خرابیوں کو بند کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر اچھے کام میں خرابی شامل ہو جائے تو ہم اچھے کام کو بھی شرک اور بدعت کہنا شروع کر دیں گے۔ اب چونکہ ان کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی اچھے کام میں کچھ خرابیاں شامل ہو جائیں تو ان خرابیوں کو دور نہیں کرنا، اچھا کام بند کر دینا ہے۔ تو چلیں جی، میں ان کے کچھ اچھے کام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن میں خرابیاں نہیں، خرابہ، بہت بڑی خرابیاں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ان کے دارالافتاء کی۔ ان کے دارالافتاء میں آپ حضرات کو پتہ ہے کہ فتویٰ فروشی موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی نے کہا نہیں کہ میں نے سن کے بس کہیں سے پڑھ کے بول دیا ہے، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے ویڈیو پیش کروں گا جس میں جو ہے دارالعلوم دیوبند نے مفتی حبیب الرحمان کو معطل کر دیا فتویٰ بیچنے کی وجہ سے، یعنی فتویٰ پیسے لے کر یہ فتویٰ بیچتے ہیں، اور مولوی عمران نے جو ہے نا وہ 50,000 لے کر کئی فتاوے بیچے۔ تو پیسہ لے کر فتوے بیچنا یہ بالکل واضح بات ہے، ثابت شدہ بات ہے۔ میں آپ کے سامنے ویڈیو پیش کرتا ہوں، ویڈیو آپ حضرات دیکھ لیں۔ کر دیا گیا ہے، جبکہ مولانا عمران اب نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ یہ ہے مفتی حبیب الرحمان۔ پیسے لے کر انہوں نے جاری کیا تھا فتویٰ، مسلم کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ انہیں مسلموں کی پربھاوشالی سنستھا دارالعلوم دیوبند سے معطل کر دیا گیا ہے۔ فتووں کے ایک اور سوداگر مولانا عمران، یہ وہی مولانا ہے جس نے کی فتووں کی دلالی۔ 50,000 روپے میں ہمیں دلوائے 5 فتوے۔ دیکھیے یہ کس طرح 5 فتووں کے لیے 50,000 کا سودا کر رہا ہے، اور اپنے کمیشن کے لیے کس طرح ناٹک کر رہا ہے۔ تو حضرات محترم، آپ حضرات نے دیکھا کہ ان کے دارالافتاء میں پیسے لے کر فتوے بیچے جاتے ہیں، اور یہ فتویٰ فروشی، پیسے لے کر فتوے بیچنا، یہ ایک بہت ہی بڑا جرم ہے، بہت بڑی خرابی ہے۔ اور چونکہ خلیل امبیٹوی کا جو ہے اصول آپ حضرات نے سنا ہوا ہے کہ اگر کسی اچھے کام میں خرابی شامل ہو جائے تو پھر وہ خرابی دور نہیں کرنی بلکہ اچھے کام ہی کو بند کر دینا ہے۔
تو میں یہ کہوں گا دیوبندیوں اپنے خلیل امبیٹوی کے فتوے پر عمل کرو، ان کے اصول پر عمل کرو، اور یہ فتویٰ فروشی جو تمہاری افتاء میں جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے، تو فتویٰ فروشی بند نہ کرو بلکہ دارالافتاء بند کر دو۔ مجھے انتظار رہے گا کہ یہ اپنے اس اصول پر کب عمل کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس حوالے سے جو میں بات بہت جلدی اختصار کے ساتھ میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے مدارس میں بہت بڑی بڑی خرابیاں جو موجود ہیں، ان میں سے پہلی ہے لواطت۔ ان کے یہاں پر جو بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ان کے ساتھ بد فعلی کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرنے والا ہوں مفتی عزیز الرحمان کی۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن ویڈیو طول نہ ہو جائے اس وجہ سے ایک ہی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مفتی عزیز الرحمان۔ اچھا جی، اب حضرات نے دیکھا کہ ایسا نہیں کہ کسی نے جو ہے الزام لگایا ہو، کسی نے بتایا ہو، گواہان موجود ہو، مفتی صاحب پکڑے گئے ہوں، ایسا نہیں۔ مفتی عزیز الرحمان کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے جس میں وہ اپنے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کے ساتھ میں بد فعلی کرتے ہوئے صاف جو ہے وہ نظر آئے۔ اور پھر کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ابھی کے لوگ ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں میں پیش کر سکتا ہوں لیکن ویڈیو طویل نہ ہو جائے اس وجہ سے میں اس پر اکتفا کر رہا ہوں۔ ضرورت ہوگی کوئی ڈیمانڈ کرے گا تو میں اس پر الگ سے انشاءاللہ ویڈیو بنا سکتا ہوں۔ اچھا جی، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ابھی کا مسئلہ ہے، بعد کے لوگ بگڑ گئے ہیں، پہلے کے لوگ بڑے اچھے تھے۔ حضرات محترم، پہلے کے لوگوں کے حوالے سے میں ایک یہ عبارت پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، کتاب حکایات اولیاء، اس کے مصنف اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، اور وہ اپنی کتاب حکایات اولیاء میں صفحہ نمبر 196 پر ایک حکایت نقل کرتے ہیں اپنے مولوی صاحب کی۔ میں کوئی عوام کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی، مولوی کی بات کر رہا ہوں۔ تو صفحہ نمبر 196 ہے اور حکایت نمبر 198 ہے۔ کہتے ہیں حضرت والد صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولانا منصور علی خان صاحب مراد آبادی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے تلامذہ میں سے تھے، طبیعت کے ساتھ ادھر جھکتے تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ خود بیان کیا، خود مجھ سے نقل فرمایا۔ یہ مولانا کی بات ہو رہی ہے اور وہ مولانا صاحب اپنا واقعہ خود بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک لڑکے سے عشق ہو گیا، ایک لڑکے سے ان کو عشق ہو گیا، اور اس قدر اس کی محبت نے طبیعت پر غلبہ پایا کہ رات دن اس کے تصور میں گزرنے لگے۔ میری عجیب حالت ہو گئی، تمام کاموں میں اختلال ہو گیا، یعنی خلل پڑ گیا۔ حضرت کی فراست نے بھانپ لیا، لیکن سبحان اللہ، تربیت و نگرانی اسے کہتے ہیں کہ نہایت بے تکلفی کے ساتھ حضرت نے میرے ساتھ دوستانہ برتاؤ شروع کیا اور اسے اس قدر بڑھایا کہ جیسے دو یار آپس میں بے تکلف دل لگی کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود ہی اس محبت کا ذکر چھڑا۔ فرمایا کہ ہاں بھائی، وہ لڑکا تمہارے پاس کبھی آیا یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ ان کے مولوی جو ہیں وہ لڑکوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور لڑکوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرنا چاہتے وہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ ان کے حضرت جو ہے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی وہ لڑکا آیا کہ نہیں؟ لڑکا آیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی تمہارے پاس آیا اور تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، یہ بات نہیں۔ جو کام عزیز الرحمان وہ اپنے پڑھنے والے مدرسے کے بچے کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آیا آپ لوگوں کو، وہی تعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں بھائی، وہ لڑکا تمہارے پاس کبھی آیا یا نہیں؟ میں شرم و حجاب سے چپ رہا تو فرمایا نہیں بھائی، یہ حالت تو انسان ہی پر طاری ہوتے ہیں۔ اگر آپ گے بننا چاہتے ہو، اگر آپ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے ہو، لواطت کرنا چاہتے ہو، اس میں کیا ہے؟ یہ تو انسانوں کے ساتھ ایسا حالت، یہ حالات انسانوں کے ساتھ آتے ہیں، پھر اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ غرض اس طریقے سے مجھ سے گفتگو کی کہ میری زبان ہی سے اس کی محبت کا اقرار کرا لیا، یعنی انہوں نے مان لیا کہ ہاں جی وہ لڑکا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے عشق میں لگا رہتا ہوں، اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اس کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ حضرات خود سمجھدار ہیں۔ اقرار کر لیا اور کرا لیا، اور کوئی خفگی اور ناراضگی نہیں ظاہر کی بلکہ دل جوئی فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، ان کو پتہ چلا کہ جناب جو ہے وہ لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ان کے بزرگ بھی اسی طرح کے تھے، حالانکہ اس واقعہ میں وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے اس چیز کو مجھ سے دور کر دی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو جو بزرگ ہے وہ بھی جو ہے وہ لڑکا یہ جو ہے لڑکوں کے ساتھ میں جو ہے لواطت، ان کے ساتھ میں جو ہے یہ بری حرکت بدفعلی ان کے بزرگ بھی کرتے رہے، آج بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو بھائی بات واضح یہ ہوئی کہ ان کے مدارس میں لواطت ہے، تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ ان کے خلیل احمد امبیٹوی صاحب کے اصول کے مطابق اگر کسی اچھے کام میں کوئی برائی شامل ہو جائے تو پھر وہ جو ہے وہ برائی کو نہیں ختم کرنا بلکہ پورے اچھے کام ہی کو ختم کر دینا ہے۔ تو بھائی اگر آپ کے یہاں پر جو ہے بدفعلی ظاہر ہو چکی، بالکل واضح ہے، ثبوت اس کے موجود ہیں، تو پھر آپ نے جو ہے وہ لواطت کو صرف نہیں ختم کرنا بلکہ اپنے مدارس کو ختم کر دینا ہے۔ مجھے انتظار رہے گا کہ دیوبندی حضرات اپنے خلیل امبیٹوی صاحب کے اس اصول پر کب عمل کر کے جو ہے وہ ان کے مدارس کو بند کر دیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تمام
عوام اہل سنت کے جو ہے عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ حضرات محترم، اس حوالے سے مواد جو ہے وہ بہت سارا بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ویڈیو طویل نہ ہو جائے اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ تھوڑی چیزیں بیان کی ہیں۔ اور اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوست احباب کو، پریوار کے لوگوں کو چینل پہ ضرور لے کے آئیں، تاکہ جو ہے وہ ان کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔